الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے اسلام میں عیدیں دو ہیں یا کہ دو کے علاوہ مزید عیدوں کا تصور بھی موجود ہے، اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ عالم اسلام میں یہ تصور موجود ہے کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں عیدیں دو ہی مقرر کی گئی ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور احادیث مبارکہ میں صرف انہی دو ہی عیدوں کا ذکر ہے، اس کے علاوہ تیسری عید کا کہیں بھی تصور موجود نہیں، جبکہ اس کے برعکس عالم اسلام کے اکثر ممالک میں مؤمنین کی اکثریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ہر سال اہتمام کرتی ہے اور مولود شریف کو عید میلاد النبی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اب تیسری یعنی کہ عید میلاد النبی یہ ایک تیسری عید ہوگی، جبکہ احادیث میں دو ہی عیدوں کا ذکر ہوا۔ اب دونوں تصورات کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیں، دو عیدوں کا تصور اپنے ذہن کے اندر راسخ کر لینا یہ از روئے شرع درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ جمعہ کو بھی عید کہا گیا، جیسا کہ روایت میں ہے الجمعۃ عید للمسلمین، کہ جمعۃ المبارک کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اب ہر ہفتے میں ایک دن جمعہ ہوتا ہے اور مہینے میں 4 جمعے ہو گئے، اور جب سال کا ٹوٹل کریں تو یہ تقریباً 48 جمعے بن گئے۔ تو اس طرح سال میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ 48 مزید عیدیں بن گئیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے کہ ایک یہودی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ جو آیت یعنی الیوم اکملت لکم دینکم جو آپ کے اوپر نازل ہوئی، اگر یہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اس دن ایک عید مناتے، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان اس آیت کے نزول کے دن 2 عیدیں مناتے تھے۔ اس نے استفسار کیا کہ وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا، اور مسلمانوں کے لیے جمعہ بھی عید کا دن ہے اور عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہے۔ اب اس حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جمعے کو بھی عید کا دن کہا، اور عرفہ کے دن کے جس میں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، تو اس کو بھی عید کا دن کہا۔ اب اگر ان کو بھی اکاؤنٹ کر لیں تو سال میں 50 سے بھی عیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ فقط 2 عیدوں کا تصور کرنا یہ از روئے شرع درست نہیں، بلکہ 2 سے زیادہ عیدیں ہیں۔ یہ تو ہو گیا پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیں عید عود سے بنا ہے، اور عود کا معنی ہے لوٹنے والی۔ اب مطلب یہ ہو گیا کہ ایسی خوشی کہ جو بار بار لوٹے اس کو عید کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ وہ عید کہ جو احادیث مبارکہ سے جو بطور عید ثابت ہیں وہ عید شرعی کہلائیں گی، اور وہ عید کہ جو مسلمانوں کی اکثریت
خوشی کے طور پر مناتی ہے، اس کو عید عرفی کہیں گے۔ تو اب جن عیدوں کا ذکر احادیث میں ہوا وہ عید شرعی ہو گئی، اور جس کو مسلمان عید تصور کریں، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو خوشی کے تہوار کے طور پر منائیں اور اس کو عید کا نام دیں، تو اس کو عید عرفی کہیں گے۔ جیسا کہ قسم کی دو قسمیں ہیں، قسم شرعی اور قسم عرفی۔ قسم شرعی وہ قسم ہے کہ جو اللہ کے نام کی کھائی جائے اور اسی پر شریعت کے احکام مرتب ہوتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے قسم عرفی۔ قسم عرفی وہ قسم ہوتی ہے جو غیر اللہ کے نام پر کھائی جائے، مثلا کعبہ کی قسم، ماں باپ کی قسم، رسول کی قسم، یا کسی بھی متبرک چیز کا نام لے کر قسم کھانا اپنے کلام کو پختہ کرنے کے لیے، اس کو قسم عرفی کہتے ہیں۔ اگرچہ قسم عرفی پر شریعت کے احکام مرتب نہیں ہوتے، لیکن اسلام میں قسم عرفی کا تصور موجود ہے۔ تو اسی طرح عید میلاد النبی یہ عید شرعی تو نہیں کہلائے گی، لیکن عید عرفی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت اس کو عید کے طور پر مناتی ہے۔ تو لہذا اگر ہم عید کو اسی طرح دو قسموں میں ڈیوائیڈ کر لیں کہ وہ عید کے جن کا ثبوت احادیث میں موجود ہے وہ عید شرعی کہلائے گی، اور وہ عید کے جس کا ذکر احادیث میں نہیں لیکن مسلمان اس کو ایک مذہبی تہوار کے طور پر منائے تو اس کو عید عرفی کہیں گے، نہ کہ عید شرعی کے طور پر اس کو یاد کیا جائے گا۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان یعنی کہ تصورات کے درمیان ایک جو تعارض ہے اس کے درمیان تطبیق بھی قائم ہو جائے گی، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔